جب سے تمہیں خدا نے عقل و شعور عطا کیا اور تم بالغ عاقل ہوئے، تم پر نماز فرض ہوئی، بس نماز شروع کر دو، پھر مرتے دم تک نماز پڑھتے رہنا، ایک دن بھی نماز کی معافی نہیں۔ خدا کے حضور بہانہ پیش کر دیا، بیمار ہوں، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا۔ مالک نے فرمایا میں اپنا حکم واپس لیتا ہوں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو۔ میرے اللہ اب بیٹھ کے نہیں سکتا، مالک فرماتا میں اپنا حکم واپس لیتا ہوں، تم لیٹ کے پڑھ لو۔ میرے اللہ لیٹ کے پڑھنا بھی مشکل ہو گیا، فرمایا یہ حکم بھی واپس لیتا ہوں، تم اشاروں سے پڑھ لو۔ تو جائے پڑھنا تمہارا کام ہے، قبول میں نے کرنا ہے۔ کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ کربلا کا جو آخری عصر عاشور کا پیغام ہے امام حسین علیہ السلام کا، وہ یہی پیغام ہے کہ اگر قاتل تمہارے سر پہ خنجر لے کے بھی کھڑا ہے، تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے، اور ادھر وقت نماز ہو جائے، خنجر کی پرواہ نہ کرو، خدا کے حضور سجدہ مقدم کرو۔ تو نماز جو ہے اتنی عظمت و اہمیت، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جو نماز کو معمولی سمجھے گا فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلی نشانی نماز۔ دوسری نشانی ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے وہ مٹی پر سجدہ کرتا ہے۔ کوئی بھی مٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ مٹی پہ جب یہ پیشانی انسان رکھتا ہے تو عز و انکساری کی انتہا ہو جاتی ہے، جب انسان خلوص نیت کے ساتھ رب کبریا کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے وجود کا بلند ترین حصہ پیشانی کو مٹی پہ رکھتا ہے، تو اللہ اپنے فرشتوں میں فخر سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو کہ اس نے میری عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے وجود کا بلند ترین حصہ پیشانی جو ہے وہ مٹی پہ رکھ کے میرے حضور اپنی عاجزی و انکساری کی انتہا کرتی ہے۔ اور اگر وہ مٹی کربلا کی مٹی ہو، وہ خاک شفا ہو، تو سبحان اللہ کتنی عظمت ہے اس نماز اور نمازی کی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن کربلا کی مٹی پہ پیشانی رکھ کے سجدہ کرتا ہے تو اس خاک شفا کے ساتھ اس کی پیشانی جب ٹکراتی ہے تو مومن کی پیشانی سے نور نکلتا ہے، وہ خاک شفا کے ساتھ مل کے اتنا طاقتور بن جاتا ہے کہ تحت الصراط تک پھنسنے والی تمام تر مخلوقات اس نور سے روشنی اور جلا حاصل کرتی ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ پیغام بھی موجود ہے کہ جب آپ اپنی نماز کی حالت میں اپنے سجدے کی جگہ پہ کربلا کی مٹی رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کا ذہن کربلا کی طرف جائے گا۔ گویا کہ حکم ہوا کہ نماز بھی پڑھو اور کربلا کو بھی یاد رکھو، دونوں کام ایک ساتھ کرو، کربلا کو بھی یاد رکھو اور نماز کو بھی۔ اور پھر وہ کربلا کی طرف سوچ چلی گئی تو حسین غریب بھی یاد آ جائیں گے، حسین کا علی اصغر بھی یاد آ جائے گا، حسین کا علی اکبر اور عباس بھی یاد آ جائیں گے، حسین کی بہنیں زینب و کلثوم کی لٹی ہوئی چادریں بھی یاد آ جائیں گی۔ اور جس طرح حسین فرماتے ہیں انا قتیل الابرار، میں تو آنسو کا زیوا شدہ ہوں، فرمایا کوئی بھی مومن میری شہادت کے بارے میں جب بھی سنے گا تو اس کے آنسو بہے نکلیں گے۔ تو جو ہی حسین غریب کی مظلومیت کی یاد آئے گی تو آنکھوں سے آنسو بہے نکلتے ہیں۔ ادھر شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز میں اگر تمہیں اپنا کوئی پیارا یاد آ گیا اور اس کی یاد میں تمہارے آنسو بہے نکلے تو نماز باطل ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر غریب زہرا یاد آ جائے، حسین کا غم یاد آ جائے، آنکھوں سے آنسو بہے نکلے، تو تمام
فقہا کا اجماع ہے کہ نہ صرف یہ کہ نماز باطل نہیں ہوتی بلکہ نماز کی معراج ہو جاتی اور اس کے ساتھ یہ دوسری نشانی بھی قرار دیا. نشانی قرار دینے والے امام حسن عسکری علیہ السلام. تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ مومن جو ہے وہ نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے. اور یہ فرمان تو آپ نے کئی مرتبہ سنا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا قرآن یاسین میں اور پوری سورہ یاسین سورہ الحمد میں اور پوری الحمد جو ہے وہ الحمد کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور پوری بسم اللہ جو ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے. اور علی فرماتی ہے اس بے کے نیچے جو نقطہ موجود ہے انا نقطہ تحت الباء اس بسم اللہ کی بے کے نیچے جو ہے جو نقطہ موجود ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. کہا کہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھا کرو. اگر اس کا یہ ترجمہ کر دیا جائے کہ مومن کی نماز شروع ہی علی سے ہوتی ہے. نماز شروع ہی علی سے ہوتی ہے. بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہے. اور اگر یہ کہا جائے اس سے اگر ہم استدلال کریں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ علی کا نام بھی بلند آواز سے لینا چاہوں جی. اور علی کا ذکر جو ہے رسول اللہ نے فرمایا میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. تو علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہوا اور اللہ کا عبادت ہے. فاذکرونی اذکرکم. تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. خدا جانے حسین نے خدا کا کتنا ذکر کیا تھا کہ آج پوری کائنات میں حسین کا ذکر ہو رہا تھا. مدینہ منورہ میں وہاں کیا آیا نماز کی جماعت کرائی. بسم اللہ چھوڑتی نہیں پڑی. لوگ پیچھے سے لقمہ دیتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن نہیں پڑی. جب نماز سے فارغ ہوا تو لوگوں نے فوراً سوال کر دیا انسیت ام صدقت فی الصلاۃ یا معاویہ. معاویہ کیا تم بھول گیا تھا بسم اللہ پڑھنا یا تم نے نماز میں چوری کی ہے بسم اللہ نہیں پڑھی؟ تو کہتے ہیں کیونکہ یہ بسم اللہ علی پڑھتا ہے. جو کام علی کرے گا وہ میں نے نہیں کرنا جی. آدمی اسی سے فرق معلوم ہو جاتا ہے. جو نماز میں بسم اللہ پڑھے وہ علی والا ہوتا ہے. جو نماز میں بسم اللہ نہ پڑھے اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں. خود نماز کا پہلا کلمہ جو ہے اس چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ علی والا کون ہے اور علی والا کون نہیں ہے. اور یہ حب علی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ سنتے ہو نا روز قیامت بڑا تیزی کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا. بڑا سپیڈی حساب و کتاب ہوگا. کئی لوگ سیدھے جہنم میں کچھ لوگ سیدھے جہنم سے جنت میں. تو یہ اتنا تیزی سے کیسے ہوگا حساب و کتاب جبکہ ایک ایک کا نامہ اعمال چیک کیا جائے گا. تو رسول اللہ فرماتے ہیں ہاں عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب. مومن کے نامہ اعمال کا جو سرنامہ ہے وہ علی ابن ابی طالب کی محبت ہے. جو بھی وہ نامہ اعمال سامنے آئے گا پہلی سطر پہ نظر پڑے گی تو وہاں علی کا نام نظر آئے گا. حکم ہوگا اس کو جنت میں بھیج دو. علی کا نام نظر نہیں آئے گا اچھا اس سے علی سے کوئی تعلق نہیں. تو جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ جنت کے قریب پہنچ جائے گا. نمازیں بھی لے کے پہنچ جائے گا. روزے بھی لے کے پہنچ جائے گا. حج و زکات بھی لے کے پہنچ جائے گا. لیکن خدا فرماتا ہے اس سے بہت رک جاؤ ابھی ہم نے تم سے سوال کرنا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا اگر میرے مصطفیٰ کی تم نے توہین کی میرے مرتضیٰ کی توہین کی تمہیں کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا. تمہاری نمازیں بھی غارت جائیں گی. تمہارے روزے بھی تباہ ہو جائیں گے. انتحمت اعمال تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے. اس لیے ہوا کہ صرف بسم اللہ پڑھنی نہیں بلکہ بلند آواز سے پڑھنی. توجہ ہے بلند آواز ایسا نہیں کرانی. حتیٰ کہ وہ نمازیں جہاں افراد ہے ظہر عصر کی نماز میں ہم آہستہ پڑھنی چاہیے. بدعت جائز نہیں ہے.
اگر کوئی مسئلے سے واقف ہے اور وہ بلجہت یعنی بلند نماز سے ظہر عصر کی سوائے روز جمعہ کے وہ بلند نماز سے الحمد اور دوسری صورت پڑھتا ہے، اس کی نماز باطل ہے. لیکن بسم اللہ کا حکم ہے کہ وہ پانچوں نمازوں میں سے کوئی بھی نماز کیوں نہ ہو. امام حسن عسکری ارشاد فرماتے ہیں مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا مومن کے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی، حقیق کی انگوٹھی ہوگی. آپ دیکھیں لوگ انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہوں گے جی، لیکن آپ ہاتھ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے. کچھ انگوٹھیاں بائیں ہاتھ میں نظر آتی ہیں، کچھ دائیں ہاتھ میں نظر آتی ہیں. اگر دائیں ہاتھ میں نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ علی والا ہے. کیوں؟ حقیق کو یہ عظمت کیوں ملی؟ سب سے پہلے خدا کی توحید، جماعت میں سے سب سے پہلے خدا کی توحید، رسول اللہ کی رسالت اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کی اگر کسی نے گواہی دی تھی تو وہ یہ عقیق کا پتھر تھا. تو جو محمد و آل محمد کی نبوت اور ان کی امامت کی گواہی دیتا ہے وہ عام پتھر نہیں رہتا، وہ نگینا بن جاتا. جی ویسے نگرانی یہ عظمت ولایت امیر المومنین کی وجہ سے ہوئی. حضرت امام رضا علیہ السلام جب پوری کائنات آپ کے سامنے ایک خربوزہ ہے، خربوزہ کوئی چیز پیش کی گئی تو وہ کڑوا تھا. آپ نے فرمایا اس کو میری نگاہوں سے غائب کرو. تو خالد کہنے کا مولا اتنی ناراضگی کا اظہار. فرمایا ہاں یہ میرے دادا علی کا دشمن ہے. کہا مولا وہ کیسے؟ یہ تو ایک خربوزہ ہے. فرمایا اللہ نے جب نباتات کو خلق فرمایا تو ان کے سامنے میرے دادا علی ابن ابی طالب کی محبت کو پیش کیا. جس نے میرے دادا کی محبت کو قبول کر لیا وہ میٹھا ہو گیا، جس نے قبول نہ کیا وہ کڑوا ہو گیا. حیوانات کے سامنے ہماری محبت کو پیش کیا گیا. جس حیوان نے میرے دادا علی کی ولایت کو قبول کر لیا وہ حلال ہو گیا، جس نے قبول نہ کیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا. اور پھر ارشاد فرمایا مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمارے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کی اربعین کی زیارت کرتا ہے. یہ مومن کی نشانی قرار دیا. اب یہ زیارت کربلا جا کے کرے تو کیا کہنا کتنی خوش نصیبی. لیکن سلام ہو ائمہ معصومین کی عظمت پر. امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے. امام پوچھتے ہیں کیا تم ہر روز میرے دادا حسین کی زیارت کو جاتے ہو؟ ہم بولا مشکل ہے کیسے میں ہر روز جاؤں. فرمایا مہینے میں. کہا نہیں مولا سال میں. کبھی توفیق ہو تو چلا جاتا ہوں. فرمایا تم ہر روز میرے دادا حسین کی زیارت کیوں نہیں کرتے؟ ہم بولا کیسے ممکن ہے؟ فرمایا بڑا آسان. جب بھی ارادہ کرو اپنے گھر کے سین میں کھڑے ہو جاؤ، مکان کی چھت پہ چلے جاؤ، جنگل پہ چلے جاؤ، سر سے اپنا امامہ اتار لو، گریبان کھول لو، میرے دادا حسین کی امامت اور ان کے خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے معترفاً اقرار اور اعتراف کرتے مقررن بہا ان کی ولایت امامت کا اقرار کرتے ہوئے بس گریہ آنکھوں کے ساتھ کربلا کا رخ کر کے ایک مرتبہ کہہ دو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے علی اصغر کے بابا آپ پہ ہمارا سلام ہو، اللہ تمہیں 70 حج کا ثواب عطا فرمائے. ایسا نگرانی بڑی عظمت ہے حسین غریب کی زیارت کی. آج تو یہ معاملہ بڑا واضح ہو گیا کہ اگر ہم ایک چھوٹے سے آنے کے ذریعے اپنی آواز سیکنڈوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا سکتے ہیں تو جن کے لیے پوری کائنات کو مسخر کیا گیا تھا اور کسی کے لیے مسخر ہو یا نہ ہو محمد آل محمد کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے پوری کائنات کو مسخر کر دیا گیا. اگر ان کا ماننے والا ان کی خدمت میں کہیں سے بھی سلام کرے تو وہ سلام نہ صرف ان تک پہنچتا ہے، وہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں. جی تو ایسا گرامی
بے شک عاشور کی زیارت کی بڑی عظمت کی حامل تھے، لیکن اسے مومن کی نشانی قرار نہ دیا گیا۔ 40 چہلم، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا بے شک جانبداری سے کام لے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو مجھے یاد کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا۔ آج حسین کا ذکر پوری کائنات میں ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کا لطف و کرم ہے۔ ناراض ہونا ہے تو اللہ سے جا کے ہو، ہمارا کوئی نصیب نہیں۔ نوجوان کیا، نوحی کیا، اپارج کیا، چھوٹے بچے کیا، شیر خار کیا، سب کربلا کی طرف۔ اور یہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی نشانی کیا ہے؟ یہ کربلا جو ہے یہی کیپٹل بنے گا امام مہدی علیہ السلام کا۔ نجف سے کوفہ سے لے کر کربلا تک حکم دے کے مسجد بناؤ، 1000 دروازوں کو مشتمل مسجد بنے گی، جہاں سے اسلام کی عظمت جو ہے وہ دنیا تک پہنچے گی۔ اور کربلا کی اس چہلم اس لیے بھی ہم مناتے ہیں اور اہمیت دیتے ہیں۔ حدیث کسا کے جو راوی ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، جنہیں 7 معصومین کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ رسول اللہ کے اصحابی تھے، علی مولا کے اصحابی تھے، حسن مصطفیٰ کے اصحابی، حسین مولا کے اصحابی، زین العابدین کے اصحابی۔ رسول خدا نے حکم دیا تھا جب جابر تم میرے باقر کی خدمت میں پہنچنا تو میرے سلام پیش کرنا۔ جو باقر علی محمد کی خدمت میں رسول اللہ کے سلام لے کے پہنچے تھے، اور جنہیں صدیقہ کبریٰ فی العالمین کائنات کی سب سے بڑی سچی خاتون جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ جابر کتنی عظمت کا مالک ہے۔ جب خبر ملی کہ حسین ظلم و جور سے قتل کر دیے گئے ہیں، بوڑھے ہو چکے تھے، بلائی ختم ہو چکی تھی، عطیہ نامی اپنے غلام کو ساتھ لیا، مجھے کربلا لے کے چلو۔ مدینہ سے چلتے چلتے جب کربلا میں پہنچے نا، فرات پہ غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، اب غلام سے کہتا ہے مجھے حسین کی قبر پہ لے چلو۔ غلام کہتا ہے میرے سردار میں کیسے آپ کو بتاؤں حسین کی قبر کون سی ہے؟ کہا مجھے لے کے تو چلو، میں حسین کی خوشبو سونگھ کے پہچان لوں گا کہ غریب زہرا کہاں پہ دفن ہے۔ اللہ تو جب لے کے آیا تو اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا، چاروں قطار روڑے کے پہن کے اندر رہا۔ میں نے تجھے روشن رسالت میں دیکھا تھا، میں نے پشت رسول کو آپ کو دیکھا تھا، میں نے تیرے گلے کے بوسے لیتے ہوئے رسول اللہ کو دیکھا تھا، میں نے تیرے ہوٹھوں کے بوسے لیتے ہوئے رسول اللہ کو دیکھا تھا۔ گیارہ محرم کو حسین کا مظلوم بیٹا اجاز امامت سے بنی اسد قبیلہ کے لوگوں کی مدد کے ساتھ شہیدوں کے لاشیں دفن کرنے کے لیے آئے تھے نا، تو جو کہ وہ پریشان کھڑے تھے کہ کس کو کہاں دفن کریں، یہ کون ہے وہ کون ہے، کیونکہ لاشیں تو سروں سے پہچانے جاتے ہیں، کسی کا سر تو موجود نہیں تھا۔ اس وقت غریب کربلا کا مظلوم بیٹا کہتا ہے بنی اسد کے لوگوں، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بھائی علی اکبر ہے، یہ میرا بابا ہے، یہ میرا چچا حبیب ہے، یہاں میرے چچا کو دفن کر دو، یہاں حبیب کو دفن کر دو، یہاں میرے بابا کے انصار کو دفن کر دو۔ اور پھر آخر میں ایک قبر تیار کروائی اپنے بابا کے لیے، اور کہا کہ اس غریب پہ احسان کو ایک چٹائی مجھے لا کر دو۔ چٹائی جب پیش کی گئی تو غیور سجاد نے اپنے بابا کی لاش کا کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھایا۔
गहराई में थी मक्तल, और इसलिए नशेब को पसंद किया था ज़मीने करबला तो और नीची हो जा ताकि मेरी बहन ज़ैनब मुझे कत्ल होता ज़ैनब जिल्ला ज़ैनबिया में आ गई तो बार बार ज़मीन से कैसी ऊंची हो जा, मैं अपने भाई का आखिरी इम्तिहान देख लूं। था उसी गहराई में हुसैन का लाशा पड़ा था। एक आदमी बुजुर्गवार इरशाद फरमाते हैं, जो लोग घोड़ों को जानते हैं ना, घोड़े किस तरह दौड़ते हैं, किस तरह चलते हैं, तो जब हुसैन की लाश को पामाल करने का हुक्म दिया गया था तो कहा जब दौड़ते हुए घोड़े आते ना तो आगे लाश नशेब में थी, जब घोड़ों के अगले दोनों सो हुसैन की लाश पे आते ना पूरे घोड़े का वजन ऊपर पड़ता, और जब अगले पांव उठा के पिछले पांव रखते तो फिर सारा वजन हुसैन की लाश पे पड़ता। क्या हुसैन के करीब की लाश फंस गई, हड्डियां सालन नहीं रही थी। उन टुकड़ों को सज्जाद ने खुदा ने किस तरह चुना, रेजा रेजा लाश को जमा करने की कोशिश कर रहा है गरीब सज्जाद, लेकिन फिर भी बाबा की पूरी लाश नहीं मिली। खुदा ने हुसैन की लाश के कितने टुकड़े घोड़ों की टापों के साथ करबला की जमीन को खाके शिफा में तब्दील कर गया। उन टुकड़ों को रखने के बाद फिर दरखास्त करते हैं, वो बनी असद के लोगों उस गरीब पे और एहसान कर लो, आओ इस चटाई के कोने पकड़ के मेरे बाबा का लाशा कब्र में उतार दिया। बनी असद के लोगों ने चारों तरफ से उस चटाई को पकड़ा और उठा के हुसैन की टुकड़े टुकड़े लाश को ज़मीने करबला के हवाले जब कर चुके ना तो उस वक्त कहा कि मौला आप कब्र बंद कर दें। कहा नहीं, मेरे बाबा ने एक मुझे वसीयत की थी, मुझे उस वसीयत पे अमल करने दो। वसीयत ये की थी सज्जाद, जब इजाज़त इमामत से मुझे दफन करो ना तो मेरा लाशा कब्र पे उतारने के बाद अपने भाई अली असगर का लाशा लेके मेरे सीने पे लगा देना। मुझे अली असगर से इतनी मोहब्बत है, अल्लाह सज्जाद आगे बढ़े, अली असगर का एक छोटा सा लाश का टुकड़ा मिला, एक उठा के अपने बाबा के सीने पे रख के लोग कहते बाबा सज्जाद को माफ करना, मुझे इससे ज्यादा अली असगर का लाशा नहीं मिल सकता। मुसलमानों से एक सवाल किया करो, जो कहते हैं तुम हुसैन को हमेशा रोते हो, उनसे यही पूछ लिया करो जब हुसैन मदीना से चले थे ना 53 ऊंटों पर औरतें और बच्चे सवार थे, लेकिन सज्जाद जब शाम से रिहा होके चलने लगा ना तो यजीद से कहा मुझे 3 महमल चाहिए, बाकी 50 ऊंटों की सवारियां कहाँ गई? और मुसलमानों के बला से कूफा, कूफा से शाम तक। मैं परसों एक रिवायत पढ़ रहा था, जवान इजाजत नहीं देती, हौसला नहीं पड़ता, बेपलान ऊंट पे कोई खातून बगैर सहारे के बैठ सकती है, फिर उसकी गोद में बच्चा भी हो। जनाबे सकीना सलामुल्लाह अलैहा के बारे में तो मैंने ये पढ़ा कि बीबी को के बार बार गिरती थी तो जालिमों ने रस्सियों से कस के सकीना को मुंह पे बांध दिया था। कल की रिवायत भी पढ़ी कि
وہیں شام میں دفن کر دیے. جو شام جاتے ہیں قبرستان میں ایک رؤوس شہداء کا حصوں کا مقام اور مقبرہ موجود ہے، لیکن روایت میں ہے کہ حسین غریب کا سر حسین کا بیٹا ساتھ لے کے کربلا پہنچا تھا. نجف کی روایت بھی ہے، شام کی بھی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ نہیں سجاد لے کے کربلا پہنچے تھے اور اپنے بابا کے لاشے کے ساتھ اپنے بابا کے سر کو دفن کیا تھا. تو میرے بھائی تو کل جب 12 محرم کو سجاد نے علی اصغر کو بابا کے سینے پر لٹا کے علی اکبر کو پاؤں میں دفن کر کے اپنے بابا کا طویل کمر بند کیا تھا نا، تو روایت کے لفظ مشت شہادت سے حسین کی قبر پہ سجاد نے یہ کتبہ لکھا تھا تاکہ آنے والے زائرین کو پتہ چل جائے کہ یہ کس کی قبر ہے. آج قبر حسین ابن علی الذی قتل مظلوما اتشانا. یہ اس حسین غریب کی قبر ہے جس کو مظلومیت اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیا. وہ بہنیں جنہیں بھائیوں کی لاشوں پہ رونے نہیں دی گئے، آج جب کربلا میں پہنچی نا تو علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ تو جابر پہلے آ چکے تھے، وہ جابر بن چکے تھے، تو لہذا انہوں نے ایک حکم جاری کر دیا تھا کہ اس وادی کربلا سے کوئی بھی سوار ہو کے نہ گزرے، اس لیے کہ یہاں جنت کے جوانوں کا سردار اور گوش رسالت کا سوار جو ہے وہ آرام فرما رہا ہے. اور جب یہ قافلہ اس کربلا کے کنارے میں پہنچا، جابر کے غلام نے آ کے کہا کہ وہ مسافر تیرے ساتھ پردردار ہیں، اس وادی کا جو سردار ہے نا اس کا حکم ہے یہاں سے کوئی بھی سوار ہو کے نہیں گزر سکتا. اگر تیرے پردردار پیدل کر سکتے ہیں تو ان سے کہو باہر سے اتر جائے، کہیں اور سے گزر جاؤ، یہاں سوار ہونے کی اجازت نہیں ہے. پوچھا زینب نے کس کا حکم ہے؟ کہا کہ عباس کا حکم. یہ سنتا تھا زینب نے پھر کہا کہ سوار ہو رہی تھی نا، اس وقت اپنے بھائی عباس کو مخاطب کر کے کہا تھا یا ابوالفضل عباس، تم نے مجھے مدینہ سے سوار کرایا تھا، آج کہاں ہو اور مجھے آگے سوار کرا. بھائی کا چہرہ بنانے کے لیے سجاد چند بیویاں اور بچے بچا کے کربلا پہنچے. آج کے دن ارادہ تھا کچھ دن قیام کریں گے، لیکن جب 3 دن گزر گئے نا اور بیویوں کی حالت سجاد نے دیکھی تو اماں زینب سے کہا اماں چلو مدینہ چلیں، اگر اور چند دن میں رہ گیا نا یہ جو چند بیویاں اور بچے بچا کے لایا ہونا ان میں سے کوئی بھی مدینہ نہیں پہنچے گا. 23 سفر کو سجاد نے حکم دیا محمود پہ سوار ہو جاؤ. حضرت اور ساری بیویاں سوار ہو گئی. اس وقت سجاد اماں زینب سے کہتے اماں دیکھ لو کوئی بیوی رہ نہ رہے. حضرت جب زینب نے دیکھا نا تو کہا بیٹا سجاد حسین کے گھر کی رونق، حسین کی ملکہ علی اصغر کی ماں رباب مجھے نظر نہیں آئے. حضرت سجاد نے مقتل کی طرف دیکھا، قبر حسین پہ ایک مستور بیٹھی ہو رہی ہے. حضرت سجاد نے قافلہ چھوڑا، وہاں جا کے اپنی اماں کو سلام کیا. رباب نے آگے بڑھ کے سجاد کے کڑیوں والے ہاتھوں پہ بوسہ دے کے پوچھا بیٹا کیوں آئے ہو؟ اماں ہم مدینہ جا رہے ہیں. ہم مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ جانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس یہ کہنا تھا عزادارو. رباب کیا کہتی ہے بیٹا سجاد مدینہ جائے، مدینہ والیاں میرا مدینہ میں کیا ہے؟ میری سکینہ شام میں رہ گئی، میرا علی اصغر کربلا میں ہے، مجھے قبر علی اصغر پہ بیٹھ
کا جنازہ اس لیے اٹھا کے سڑکوں پہ آتے کہ جس کا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا. ہم یہ وعدہ کرتے ہو غریب زہرا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو یہ تنہا نہ چھوڑتے. آج بھی بلکہ سب قبیلہ کے لوگ 12 محرم کو بیلچے لے کر ٹوکریاں لے کر قبر حسین پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی تھی. اور 10 محرم کو قبیلہ بنی اسد کے وہ بچے جن کو حسین نے یہ وصیت کی تھی نا اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کرے نا تو تم اپنی جھولیاں مٹی سے بھر لینا اور مٹی سے بھر کے ہمارے لاشوں پہ ڈالتے جانا. تمہارا کھیل ہو جائے گا. اب غریبوں کے لاشیں دفن ہو جائیں گے. آج جو چھوٹے بچے ہاتھوں میں پیالے پانی کے لے کے سر پہ رکھ کے قبر حسین کا طواف کر کے علی اصغر سے کہتے ہیں علی اصغر اٹھو اب تیرے لیے پانی لے کے آ گئے. آج ہم حسین مظلوم کے جنازے کو کندھا دیں گے. آج حسین کی اس باوفا سواری کو سلام کریں گے جس نے اپنے بدن پہ سارے تیر لے لیے غریب زہرا کی جب تک حفاظت کر سکتے تھے وہ کرتا رہا. ہمارا سلام ہو کر اللہ کے شہیدوں پر استقبال میں غریب زہرا جس کا لاش اپنے دونوں کفن مقتل میں پڑا رہا. بھائی کے پاس بیٹے کے پاس دفن کرنے کے لیے کفن نہیں تھا.